ہمارا آج کا موضوع گفتگو کنورسیشن ود آرکائیوز کی سیریز میں ہے بادشاہی مسجد کا ایک کتابچہ جو اس کی تاریخ پہ تحریر کیا گیا اور جسے انجمن اسلامیہ لاہور نے 1909 عیسوی میں شائع کیا، اور اس کے جو مصنفین تھے وہ نواب فتح علی خان قزلباش تھے جو کہ اس وقت صدر تھے اس مجلس کے، اور محمد بشیر علی خان جو اس وقت سیکٹری تھے۔ یہ کتابچہ گو کہ مختصر سا ہے مگر اس کی تاریخی اہمیت بہت سی ہے، اور آج ہم اس حوالے سے کچھ بات بھی کریں گے۔ بادشاہی مسجد کی تعمیر کے حوالے سے ایک روایت جو عوام الناس میں بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں جو پتھر استعمال ہوا ہے وہ بنیادی طور پر دارالشکوہ نے منگوا رکھا تھا، اور وہ اپنے محل سے جناب میاں میر جو ان کے پیر و مرشد تھے ان کی درگاہ تک ایک رستہ تعمیر کروانا چاہتا تھا، اور دارالشکوہ کی وفات کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے وہ پتھر اکھڑوا کر اسے اس مسجد کی تعمیر کروائی۔ پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جہاں پر مسجد تعمیر کی گئی یہاں پہ دارا کی کوئی لائبریری یا کتب خانہ ہوتا تھا جس میں سنسکرت کی کتابیں تھیں، اور جو ہے اورنگزیب نے اس کو ختم کروایا۔ اور ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ پتھر دراصل اس نے حضرت میاں میر کی درگاہ کی تعمیر کے لیے منگوا رکھا تھا، اور جس کو اورنگزیب نے یہاں پر استعمال کر لیا۔ ان روایات کی شہرت میں جہاں سہ مورخین لاہور یعنی کہ نور احمد چشتی، کنہیا لال اور سید لطیف کا ہاتھ ہے، وہاں پر اس طرح کے مختصر کتابچوں کا بھی بہت ہاتھ ہے، کیونکہ یہ بڑی تعداد میں شائع کیے جاتے تھے اور تقسیم ہوتے تھے۔ بعد نظر ڈاکٹر چغتائی نے اس حوالے سے سیر حاصل بحث کی اپنی کتاب بادشاہی مسجد میں، اور انہوں نے اپنے ذاتی کتب خانے سے ایک حکم نامہ بھی اورنگزیب کا پیش کیا اور اس کا عکس بھی اپنی کتاب میں شائع کیا، جس سے انہوں نے بتایا، جس کی روشنی میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو تمام تر روایات ہیں یہ بےمانی اور بے سر و پاں ہیں، کیونکہ اس حکم نامے میں اورنگزیب نے باقاعدہ اس مسجد کی تعمیر کے حکم دیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو سامان ہے اس کو منگوانے کی بھی اس میں بات کی گئی ہے۔ اور پھر خلاصۃ التواریخ میں سجان رائے بٹالوی بھی ہمیں یہ بتاتا ہوا ملتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے ملتان کا جو خراج تھا وہ وقف کیا گیا تھا، یا اس کو اورنگزیب نے وقف کر رکھا تھا۔ بہرکیف اس کتابچے میں بادشاہ مسجد کے متعلق ایسی روایات اور جو اس کی تاریخ کے حوالے سے بات ہے وہ تو کی ہی گئی ہے، مگر جس کی وجہ سے یہ کتابچہ بہت اہم ہے وہ اس مسجد کی تزئین و آرائش اور مرمت کا کام ہے، جو کہ کئی دہائیوں پر محیط تھا، اور اس کو بعد جو نوبادیاتی عہد میں شروع ہوا اور اس کی جو تکمیل ہے وہ تقسیم ہند کے بعد ہوئی۔ بنیادی طور پہ 1840 عیسوی میں لاہور میں ایک بدترین زلزلہ آیا، جس کی نتیجے میں جو بادشاہی مسجد کی مینار کی گنبدیاں ہیں وہ شہید ہو گئیں، اور اس کے علاوہ بھی مسجد کی عمارت کو بہت سا نقصان پہنچا، اس کی ڈیوڑی کو اور اس کے فرش کو بہت نقصان پہنچا، اس کی دیواروں کو بھی بہت نقصان پہنچا، اور اس مسجد کا جو مختلف زمانوں میں استعمال رہا متاخرین مغل کے عہد میں، اور پھر انتشار کا جو زمانہ ہے اس جب لاہور کو 3 سکھ سرداروں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا، تو اس زمانے میں بھی اس مسجد کو بہت سے مختلف چیزوں کے لیے بطور اسٹور روم بھی استعمال کیا گیا، یہ اسلحے کا ڈیپو بھی رہا، جس سے مجموعی طور پہ یہ عمارت جو ہے شکستہ اور ہستہ ہو چکی تھی۔ اور یہ عمارت جو ہے نوبادیاتی عہد کے اوائل میں سرکار کے پاس جو تھی وہ ضبط ہی تھی، اور جب ہنری لارنس لاہور میں اپنی افواج کے ساتھ آیا تو اس نے شروع میں یہاں پہ بیرکس تعمیر کروائیں، اور مسجد کی دیواروں میں اضافی کھڑکیاں وغیرہ بھی اس نے نکلوائیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مسجد کے اندر بہت سے تعمیراتی اضافے بھی یعنی کہ انگریز عہد میں نوبادیاتی عہد میں کیے گئے۔ تو مسجد کی مجموعی طور پہ صورتحال کافی جو تھی وہ خراب تھی، اور یہ مسجد کافی زبوں حالی کا شکار تھی۔ نوبادیاتی عہد میں پھر مسلمانوں نے جدوجہد شروع کی اس مسجد کے منتقلی کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1852 میں اولین پیش رفت ہوئی، جب میجر کلارک جو کہ لاہور کے کمشنر تھے انہوں نے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر کو یہ حکم دیا کہ لاہور کے سرکردہ جو رہنما ہیں مسلمان رہنما اور سیاسی حمایتین ان کی فہرست بنائی جائے اور ان سے اس حوالے سے بات چیت کی جائے، کیونکہ انگریز سرکار کا موقف یہ تھا یا ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسجد کی منتقلی سے وہ اس کمیونٹی کو اپنی طرف مائل بھی کر لیں گے، اور یہ ان کے خلاف پھر مزاحمت جو ہے اس طرح سے نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ تو اس کو انہوں نے ایک پولیٹیکل بارگین کے طور پہ بھی استعمال کیا،
یہ تمام اس پہ بھی کئی سال لگے اور بالآخر جو ہے میجر کلارک نے 11 جون 1856 عیسوی کو صبح 5:30 بجے یہ مسجد جو ہے لاہور کے جو سرکردہ رہنما تھے، جن میں سید حکیم اور سید ولی شاہ اور سید بزرگ شاہ شامل ہیں، ان کو مسجد جو ہے باقاعدہ جو ہے ان کے حوالے کی، اور پھر اس مسجد کی بحالی پر بھی آہستہ آہستہ بات شروع ہوئی۔ شروع میں جو ہے اس مسجد کی بحالی کا کام جو ہے وہ بنیادی طور پہ تبھی اس کے اوپر باقاعدہ پیش رفت اور بات چیت شروع ہوئی جب 1869 میں انجمن اسلامیہ بنی، اور یہ تنظیم بھی بہت کم لوگوں کو آج علم ہے کہ موچی دروازے میں موجود مشہور مسجد جو ہے مسجد بکن خان، وہاں پر اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور برکت علی خان بہادر برکت علی اس میں بہت انہوں نے اہم کردار ادا کیا، اور ان کا ایک ہال بھی جو ہے وہ موچی دروازے کے باہر موجود ہے، جس کی حال ہی میں وال سٹی آف لاہور اتھارٹی نے جو ہے تزئین و آرائش کیا، اور وہ حال بھی ایک عرصہ جو ہے وہ نگلیکٹڈ رہا اور اب اس کو بحال کر کے عوام کے لیے کھولا گیا ہے۔ بہرکیف اس تنظیم نے اپنی بنیاد کے ساتھ ہی بادشاہ مسجد اور دیگر مساجد کی طرف توجہ دی، اور ٹکسالی کی شاہی مسجد ہو یا مریم زمانی مسجد ہو اور دیگر مساجد کو انگریز سرکار سے بات چیت کر کے جو ہے مسلمانوں کے حوالے کروایا، اور پھر بادشاہ مسجد کی بحالی کے حوالے سے کام شروع کیا۔ 1876 تک اس کتاب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مسجد کی صرف ڈیوری کی بحالی ہوئی تھی، اور 1877 میں انگریز سرکار نے اس شرط پہ 5,000 روپیہ دینا منظور کیا اس کی مرمت کے لیے کہ اگر 5,000 روپیہ انجمن اسلامیہ جو ہے وہ ڈونیشنز کے ذریعے جمع کرے، اور ہمارے پاس اکبری محل کتب خانہ اینڈ آرکائیوز میں اس کتابچے کے علاوہ اس مسجد کی بحالی کے حوالے سے بہت سی دستاویز آرکائیو میں موجود ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت لوگوں کا جذبہ بڑا کمال تھا، اور وہ جذبہ بڑا دیدنی تھا کہ 5,000 روپے کی رقم انہوں نے کچھ ہی وقت میں جو ہے جمع کر لی، جو کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی رقم تھی۔ اور ہمیں اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ اس مسجد کی بحالی کا جو ابتدائی تخمینہ لگایا گیا وہ 1,28,000 روپے تھا، جس میں سے ڈونیشنز میں سے 70,000 روپے جو ہیں جمع کر کے خرچ کیے گئے، مگر پھر بھی اس مسجد کی مکمل بحالی نہ ہو سکی۔ اور ہمیں بعض ازاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سر سکندر حیات خان کے دور حکومت میں پھر انہوں نے اس مسجد کی بحالی کے لیے ایک مسلمان زمینداروں کے اوپر ایک ٹیکس لگایا اضافی، جس سے اس مسجد کی بحالی کا کام شروع ہوا، اور پھر یہ کام جو ہے تقسیم ہند کے بعد مکمل ہوا، اور اسی اعزاز میں اور ان کی اسی خدمت کے اعتراف میں سر سکندر حیات خان صاحب کو بادشاہ مسجد کے باہر جو ہے دفن کیا گیا بعد ازاں۔ بہرکیف یہ جو مسجد کی بحالی ہوئی اور اس پہ جو لوگوں نے جس طرح سے رول پلے کیا عوام نے، اور اس کے لیے مشاعرے کرائے گئے اور کس طرح سے چندہ جمع کیا گیا، یہ کمیونٹی ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اہم ہے، اور ہماری ویسے بھی کنزرویشن سٹڈیز والوں کے لیے تو یہ چیز اہم ہے ہی ہے، ویسے بھی یہ ہماری جو تاریخ ہے اس کا ایک اہم باب ہے، اور ہمارے پاس اکبری محل کتب خانہ اینڈ آرکائیوز میں اس حوالے سے بہت سی دستاویزات موجود ہیں کہ کس طرح نواب زین بہادر یار جنگ کی خدمات لی گئیں، اور پھر جنہوں نے مینار پاکستان کی تعمیر کا کام کیا، جو میر مراد خان صاحب تھے، انہوں نے بھی اس کے لیے اپنی خدمات جو ہیں اعزازی طور پر فراہم کی، اور انہوں نے اس کے لیے کوئی اعزازیہ بھی نہیں لیا۔ اس کتابچے میں بادشاہ مسجد کی بحالی اور اس کی تاریخ کے علاوہ جو ایک اور چیز اہم ہے جس پر بات کی گئی ہے وہ بادشاہ مسجد کے تبرکات ہیں، جو کہ 23 کے قریب تبرکات بادشاہ مسجد میں محفوظ ہیں، اور اس میں اس کی تاریخ بیان کی گئی ہے جو کہ فقیر خاندان سے روایت ہے، اور ان کی زبانی اس کتاب میں درج کی گئی ہے، اور ایک طرح سے یہ اولین ماخذ ہے ہمارے پاس جو جس میں ان تبرکات کی تاریخ بیان کی گئی تھی۔ اس روایت کے مطابق یہ تبرکات امیر تیمور نے جب سمرقند فتح کیا تو سمرقند کے قاضی نے اس کو فراہم کی، اور پھر یہ چغتائی بابری خاندان میں آئے، اور یعنی کہ مغل خاندان میں یہ ان کے پاس رہے، اور متاخرین مغل کے عہد میں پھر یہ بکھر گئے، اور یہ پھر احمد شاہ عبدالی کے خاندان کے پاس چلے گئے، اور وہاں سے پھر یہ ان کی فروخت بھی ہوئی، اور یہ دو مختلف جو ہیں وہ گروہوں نے اس کو خرید لیا، تقریباً 80,000 روپے کے 70,000 روپے میں یہ فروخت کیے گئے۔ پھر یہ چٹھا برادران کے پاس چلے گئے، اور پھر یہ سکھ دور میں سکھ حکمرانوں کے پاس یوں آئے کہ جب رنجیت سنگھ کے باپ نے چٹھا برادران کے ساتھ جنگ کی تو اس جنگ میں فتح یاب ہونے کے بعد یہ تبرکات اس کے پاس آ گئے، اور پھر یہ رنجیت سنگھ کے پاس رہے، اور بعد ازاں جب مہارانی جندہ نے کا عہد آیا تو مختصر عہد ہی تھا ان کا، انہوں نے حکم دے کر اس کو شاہی توشہ خانہ میں شامل کروایا،
اور وہاں سے پھر یہ تبرکات نوبادیاتی عہد میں انگریز حکومت کے پاس گئے، اور انگریز حکومت نے پھر جو ہے یہ تبرکات مسلمانوں کے حوالے کیے۔ بادشاہ مسجد جب منتقل کی تو یہ تبرکات بھی اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے حوالے ہوئے، اور آج بھی یہ تبرکات یہاں پر اویزہ ہیں۔ ان 23 تبرکات میں نبی کریم اور اہل بیت اطہار سے منسوب اشیاء بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے متعلقہ کچھ اشیاء بھی ان تبرکات میں شامل ہیں، اور آج بھی یہ بادشاہ مسجد میں اویزہ ہیں، اور یہاں پر عوام الناس جو ہے وہ کثیر تعداد میں حاضری دیتی ہے۔ سو یہ کتابچہ ہمیں ان تبرکات کی تاریخ کے حوالے سے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ پوری تاریخ ہے جس پر کام کیا جا سکتا ہے، ایک پورا باب ہے، ایک اہم باب ہے، اور اس پر اگر کوئی بھی محقق کام کرنا چاہے تو وہ اکبری محل کتب خانہ اینڈ آرکائیوز میں تشریف لا کر ان دستاویزات کے ان کتب کے استفادے سے اس پر کام کر سکتا ہے۔ شکریہ۔